اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر انك ستبقى حتى تلقي ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر فإذا لقيته فقرأه من السلام۔ مومنین کرام، 7 ذی الحجہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام اور 7ویں معصوم ہیں۔ امامت کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر اور معصوم ہونے کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر۔ یہ 5 اور 7 امام کی زندگی میں اہم ہیں۔ 5ویں امام 7ویں معصوم، آپ کی ولادت ہوتی ہے سن 57 ہجری میں۔ 5 اور 7 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی عمر مبارک بھی 57 سال ہی ہے۔ 5 اور 7 ظاہر ہے کہ اس اعداد اور شمار میں بھی کوئی راز ہوگا۔ 5ویں امام 7ویں معصوم، 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ 5ویں امام 7ویں معصوم، 57 سال ہی آپ کی عمر مبارک ہے۔ آپ کی ولادت سے بہت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ خبر دے دی تھی۔ ارشاد فرمایا تھا، یا جابر انک ستبقى، اے جابر خداوند متعال تمہیں طولانی عمر عطا فرمائے گا، اتنی طولانی عمر پاؤ گے کہ میرے بیٹے محمد بن علی بن حسین کی زیارت کرو گے، ان سے ملاقات کرو گے۔ یہ کون ہیں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب؟ فرمایا یہ وہی ہیں المعروف فی التوراة بالباقر، جن کا لقب تورات میں باقر معروف ہے۔ ان کا لقب باقر علوم النبیین، باقر علوم الاولین والآخرین ہے، جو علم کی گتھیوں کو ایسے سلجھائیں گے، علوم اولین اور آخرین کی اتنی توسیع فرمائیں گے کہ ہر طرف علم ہی علم ہوگا۔ اور اے جابر،
جب تم ان سے ملاقات کر لو فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، تو مجھ رسول کے سلام میرے اس فرزند تک پہنچا دینا۔ ابھی جب یہ روایت صادر ہو رہی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں، ان کی گود میں حسین ابن علی ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، کم سنی کا عالم ہے۔ ابھی خود امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، بچپنا ہے ان کا، آغوش رسالت میں ہیں۔ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش مبارک میں لیے ہوئے ان کے بوسے لے رہے ہیں، اور مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، اس حسین سے خداوند متعال یہ نسل آگے چڑھائے گا، ان کی ہی نسل سے امامت آگے بڑھے گی، ان کے بیٹے ہوں گے علی۔ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ زین العابدین سید الساجدین حاضر ہوں، تو اس وقت اس حسین کے بیٹے علی ابن الحسین کھڑے ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل کتنی بابرکت ہے، کیسی شخصیات اس نسل میں آئی ہیں۔ شہادت کے بدلے میں خالق کائنات نے امام حسین کو کیا کیا عطا کیا ہے، یہ رسول اللہ ابھی خبر دے رہے ہیں۔ ان کو بیٹا ہوگا، علی نام ہوگا، وہ زین العابدین سید الساجدین کے نام سے معروف ہوں گے۔ ان کو بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جن کی اوصاف مجھ جیسی اوصاف ہوں گی، جن کی صفات مجھ جیسی صفات ہوں گی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے اور علم کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا لقب تورات میں باقر معروف ہے، تم اسے پاؤ گے، تم اسے دیکھو گے، جب اسے دیکھنا تو میرے سلام پہنچانا۔ اب دیکھیے عظمت کا اندازہ کریں، امام باقر علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے کر ان کی صفات بیان کر کے اپنے سلام پہنچا رہے ہیں۔ وہ رسول کہ جس پر پوری دنیا سلام کر رہی ہے، پوری دنیا صلوات پڑھ رہی ہے، خود خدا نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان پر صلوات بھی بھیجو، ان پر سلام بھی بھیجو۔ پوری دنیا رسول اللہ کو سلام کر رہی ہے، اور رسول اللہ اگر کہیں سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یا تو در سیدہ ہے جہاں 9 مہینے تک، 1 سال تک آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، یا اولاد فاطمہ ہے، محمد ابن علی باقر ہیں، جن کے لیے خود رسول اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ پوری دنیا رسول کو سلام کرے اور رسول اللہ ان کے لیے سلام بھیجے، یہ عظمت ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ وقت گزرتا رہا، جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں، ایک ایسی محفل مجھے نصیب ہوئی، اب مختلف روایات ہیں، اور ان کے اختلاف کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات متعدد مرتبہ ہوئی ہو، کوئی ایک بار نہیں، کتنی مرتبہ ہی ملاقات ہوئی ہو، اس لیے روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس محفل میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، امام باقر علیہ السلام کی کم سنی ہے، خود امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا محمد، جابر بن عبداللہ انصاری کی پیشانی کا بوسہ لو۔ یہ جب آگے بڑھتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں جابر کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد، علی کا بیٹا ہوں جو حسین کا بیٹا ہے۔
محمد ابن علی ابن الحسین، تعظیماً کھڑے ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجے ہیں، آپ کے لیے سلام دیے ہیں۔ دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جابر بن عبداللہ انصاری کی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھتے ہیں۔ اس جابر کو تو آپ جانتے ہیں، حدیث قصہ کے راوی یہی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری۔ اتنی عمر پائی ہے کہ 5ویں امام کی زیارت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے سلام پہنچا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کتنے معصوموں کو دیکھا ہے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کی زیارت کی ہے، سیدہ کی حدیث قصہ کے راوی ہیں، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور ابھی امام باقر علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے حضور میں حاضر ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر کیف اصبحت، جابر بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، کیا حال ہیں؟ عربی میں ایک باب ہے کیف اصبحت کے نام سے، مختلف روایات ہیں۔ ائمہ علیہ السلام میں سے کسی سے سوال کیا گیا کیف اصبحت، یا ائمہ نے کسی سے سوال کیا ہے کیف اصبحت؟ یہ جواب بڑے دلچسپ ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے، مومنین سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ ان روایات کا مطالعہ کریں۔ جب ائمہ سے پوچھا گیا ہے کہ کیف اصبحت، آپ نے صبح کس حال میں کیے، کیسے ہیں آپ، کیا حال احوال ہیں، یا ائمہ نے کسی سے پوچھا ہے؟ یہاں جابر سے پوچھا۔ اب جابر جس کو اتنے معصومین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے، باقر علیہ السلام دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ تربیت کے کس مرحلے پر ہیں، معرفت کے کس مرحلے پر ہیں، اس نے کیا حاصل کیا ہے۔ فرمایا کیسے صبح کی ہے، کس حال میں صبح کی ہے؟ جابر نے جواب دیا کہ اصبحت والموت احب الی من الحیات، اس حال میں نے صبح کی ہے، میری حالت اب ایسی ہے کہ میں موت کو زندگی سے بہتر جانتا ہوں۔ میری حالت اب ایسی ہے کہ الفقر احب الی من الغنا، غربت میرے نزدیک امیری سے بہتر ہے۔ میری حالت اب یہ ہے کہ میں والمرض احب الی من الصحہ، میں بیماری کو صحت مندی سے بہتر جانتا ہوں۔ یہ ہم میں سے کون یہ بات ہضم کر پائے گا، سمجھ پائے گا؟ جابر کس درجے پر ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے موت زندگی سے زیادہ پسند ہے، غربت امیری سے زیادہ پسند ہے، بیماری صحت مندی سے زیادہ پسند ہے۔ ہم میں سے تو ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے ہر قیمت پر، ہم میں سے ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے ہر قیمت پر، کوئی نہیں چاہتا کہ غریب ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا ایک پیسہ بھی کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار رہے۔ جابر کہہ رہے میں اس مرحلے تک پہنچ گیا ہوں کہ میری نظر میں موت بہتر ہے، بیماری بہتر ہے، غربت بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان حالتوں میں خدا یاد آتا ہے، کیونکہ ان حالتوں میں خدا یاد آتا ہے، لہٰذا یہ حالتیں بہتر ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھوں۔ خدا ویسے تو یاد آتا نہیں ہے، انسان پر بیماری آتی ہے تو انسان خدا خدا کرتا ہے، غربت ہوتی ہے تو انسان خدا خدا کرتا ہے، موت کے آثار ہوں تو انسان خدا خدا کرتا ہے۔ جس حال میں انسان خدا کو یاد کرے وہ بہترین حال ہے۔ اب میں اس درجے پر ہوں۔ اچھا، پھر جابر نے سوال کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔
پھر جابر سوال کرتے ہیں کہ فرزند رسول آپ نے کیسے ذبح کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ امام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان قدرت لی الموت فالموت احب الی وان قدرت لی الحیات فالحیات احب الی۔ اگر خداوند متعال ہمارے لیے موت کو پسند کرے تو ہمیں موت پسند ہے، اگر ہمارے لیے جینے کو پسند کرے تو ہمیں جینا پسند ہے، اگر خدا ہمارے لیے بیماری کو پسند کرے تو بیمار رہنا ہمیں پسند ہے، اگر خدا ہمارے لیے صحت مندی کو پسند کرے تو ہمارے لیے صحت مندی بہتر ہے، اگر خداوند متعال ہمارے لیے غربت کو پسند کرے تو ہمیں غربت پسند ہے، اگر خداوند متعال ہمارے لیے امیری کو پسند کرے تو امیری پسند ہے۔ اے جابر، ہماری کوئی پسند نہیں ہوتی، ہم اس کی رضا کو دیکھتے ہیں، جس چیز میں وہ راضی ہوتا ہے ہم اسی پر راضی ہوتے ہیں، ہمیں وہی چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں وہی پسند ہوتی ہے۔ یہ امام ہے جو خدا کو پسند ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حقیقی بندے وہی ہیں، وہی پسند کریں جو خدا کو پسند ہو۔ جب معاملہ ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا وہ پسند کرتا ہے جو بندے کو پسند ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، ایک تو یہ جابر بن عبداللہ انصاری سے ان کی ملاقات ہے، یہ بھی امام کے شاگردی شمار ہوئے، امام علیہ السلام سے اس نے کافی روایات سنی، نقل کی، باتیں سنی، دوسروں تک پہنچائیں۔ امام باقر علیہ السلام کے ایک اور شاگرد ہیں جن کا نام بھی جابر ہے، جابر جعفی، جس نے 18 سال امام محمد باقر علیہ السلام کی خصوصی شاگردی کی ہے۔ 70,000 روایتیں نقل کی ہیں، 70,000 روایتوں کے راوی ہیں، 70,000 روایتیں انہوں نے امام سے سنی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ گردش دوران نے ہماری بہت ساری میراث ہم تک پہنچنے نہیں دی، بہت ساری روایات ہم تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن جابر جعفی 70,000 روایتوں کے راوی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فقہاء نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے، ائمہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے روایات کو محفوظ کیا ہے اور دوسروں تک منتقل کیا ہے۔ خود امام باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھو، مدینے کی مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو لوگوں کو، خود امام موجود ہیں۔ امام ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں، امام ایک نظام دینا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی ہر مسئلے کے لیے ہر وقت امام تک نہیں پہنچ پاتا، نہیں پہنچ سکتا۔ مولا کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ میرے فلاں شاگرد سے پوچھو۔ کئی ائمہ سے اس طرح کی روایات ہیں، مولا مسئلہ پیش آتا ہے آپ تک نہیں پہنچ پاتے، کیا کریں؟ فرمایا تم کس علاقے کے کو؟ وہاں میرے فلاں شاگرد سے پوچھا کرو۔ یہ سسٹم ائمہ نے بنایا ہے۔ بہرحال اس نے 70,000 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک بار امام باقر علیہ السلام انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا جابر بلغ شیعتی عنی السلام۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم روایت ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے شیعوں تک میرے سلام پہنچا دینا، ان کو میرے سلام دینا، اور کہنا لا قرابت بیننا و بین اللہ، ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خدا کا مخلوق کا معاملہ رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا ہے تو بخشا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، من اطاع اللہ وَأَحَبَّنَا فَهُوَ وَلِيُّنَا، کیونکہ ہماری خدا سے رشتہ داری نہیں ہے
اس لیے جو اللہ کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پیروکار ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت کرے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو متعدد ائمہ علیہ السلام نے فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ہماری محبت کی بنا پر خدا کی اطاعت کو چھوڑ دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے عمل کو کافی سمجھتے ہوئے ہماری محبت کو چھوڑ دو۔ نہیں، اطاعت خداوندی اور ہماری محبت، یہ دو چیزیں ہیں جو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہیں۔ یہ امام کے شاگرد ہیں جابر، امام کی دوسرے شاگرد ہیں محمد ابن مسلم ثقفی کوفی، جنہوں نے امام باقر علیہ السلام سے 30,000 روایتیں نقل کی ہیں۔ فقہا کا کردار ائمہ علیہ السلام کے دور میں، ان سے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 16,000 روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ امام کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام کی روایتیں دوسروں تک پہنچائی ہیں، نسل در نسل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام کی 57 سال کی زندگی ہے۔ 4 سال کے ہیں، کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے۔ امام خود کربلا میں حاضر تھے، خود ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں۔ 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ 19 سال خود امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ 19 سال۔ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا المعروف فی التورات بالباقر، میرا یہ بیٹا باقر ہے، باقر العلوم ہے، علوم کو وسعت دے گا، علوم کو کھول دے گا، علوم کو پھیلا دے گا۔ لہٰذا کتنے سوالات ہوتے ہیں امام علیہ السلام سے، اور یہ واحد گھرانہ ہے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو ہم سے آ کر پوچھ لیا کرو کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم تمہیں قرآن میں دکھائیں گے کہ کہاں لکھا ہے، قرآن سے جواب دیں گے۔ وارثان قرآن یہ ہیں۔ کسی نے آگے سوال کیا کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو تھوڑی ہو تو حلال، زیادہ ہو تو حرام؟ کون سی چیز ہے؟ فرمایا یہ تو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ ہم تو قرآن روز پڑھتے، لیکن وہ سمجھ بھی تو ہو قرآن پڑھنے میں۔ فرمایا وہ نہر طالوت ہے، وہ نہر طالوت ہے، آزمایا گیا، اجازت دی گئی کہ جو تھوڑا سا پیے الا من اغترف غرفتن، جو تھوڑا سا پیے اس کے لیے حلال ہے، جو زیادہ پیے اس کے لیے حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ سوال کیا گیا کہ مولا وہ کون سا روزہ ہے، روزہ بھی ہو اور کھانا پینا بھی جائز ہو، وہ کون سا روزہ ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا کا روزہ تھا۔ خداوند متعال نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جناب مریم نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ان کا خاموشی کا روزہ تھا، بولنا نہیں تھا، کھانا پینا جائز تھا ان کے لیے۔ مولا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سچی گواہی قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا وہ منافقین ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے اذا جاء المنافقون، آ کے کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔
بات ان کی صحیح ہے لیکن گواہی جھوٹی ہے ان کی، کیونکہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ امام علیہ السلام اس طرح علوم کو عام کرتے ہیں، جو سوال آتا ہے امام نے کبھی بھی عجز کا، لا علمی کا اظہار نہیں کیا کسی بھی امام نے۔ یہ اس گھرانے کا امتیاز ہے، خصوصاً امام باقر علیہ السلام، کیونکہ وہ باقر العلوم ہیں۔ امام کی اگر ہم عبادت دیکھنا چاہیں، اللہ اکبر کیا عبادت ہے۔ امام کے خادم نقل کرتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ تھا، مکے پہنچے، مسجد حرام، کعبۃ اللہ سامنے ہے، امام علیہ السلام نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ میں نے کہا مولا سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آہستہ روئیے، اگر رونا ہے آہستہ روئیے۔ فرمایا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو خدا کی رحمت کا طالب ہوں۔ اور وہی راوی نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام مقام ابراہیم پر نماز کے ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھی آپ نے، سجدے میں گئے، اتنا گریہ کیا سجدے میں، اتنا گریہ کیا، جب آپ نے سر مبارک سجدے سے بلند کیا تو وہ پوری زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ یہ عبادت، ہمیں ایک تو عبادت میں مزہ نہیں آتا، زبردستی عبادت پڑھ لیں دل نہیں لگتا، پڑھ لیں رونا نہیں آتا۔ امام علیہ السلام سجدے میں اتنا روتے ہیں کہ پوری زمین تر ہو جاتی ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی عبادت ہے۔ اور خود کیونکہ باقر العلوم ہیں اس لیے بار بار علم کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ جتنی تاکید امام باقر علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے کی ہے، فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، علم کا مباحثہ کرنا تسبیح جتنا ثواب رکھتا ہے، علم کی تعلیم دینا صدقے جتنا ثواب رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں علم کے لحاظ سے امام علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں۔ اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ ہو، ایک ہفتہ گزر جائے کوئی نیا مسئلہ نہ سیکھے تو میں اسے سزا دوں۔ بھئی تم باقر العلوم کے ماننے والے ہو لیکن علم سے بے بہرا ہو۔ یہ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہم تو مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو باب مدینۃ العلم کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم تو باقر العلوم کے مرید اور پیروکار ہیں۔ کیوں ہم نے علم کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ہم نے علم چھوڑ دیا ہے؟ کیوں ہم آج کل اپنے ذہنوں کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کو بیان کریں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ امام باقر علیہ السلام کی زندگی، صرف ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کی سخاوت، سخی تھے۔ تمام اہل بیت علیہ السلام سخی ہیں، ہر ایک نے سخاوت کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فضیلت دینے سے ملتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کو ولایت کیسے ملی؟ آیہ ولایت کیسے نازل ہوئی؟ اس وقت آیہ ولایت نازل ہوئی جب امام علی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، دینے سے انما ولیکم اللہ نازل ہوئی۔ سورہ دہر کیسے نازل ہوئی؟ جب انہوں نے 3 دن روزہ رکھا، افطار کے ٹائم پر اپنی افطاری اٹھا کر دوسروں کو دی، سورہ دہر نازل ہوئی۔ کہ دینے سے کچھ ملتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام پیر سنی کے عالم میں اپنے غلاموں کا، اپنے خادموں کا سہارا لے کر جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زراعت کرنے کے لیے زمینوں پہ جا رہے ہیں، باغ پہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا صوفی ہے، خود کو بڑا عابد زاہد کہنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا کے جا کے امام باقر علیہ السلام کو نصیحت کروں، اس عمر میں آپ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔
تو امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم جیسوں کا محتاج نہ بنوں. اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو اللہ کی عبادت میں موت ہے، طلب حلال مگر عبادت نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ آج کل کی اصطلاحات ہیں، ہماری مشینری زندگی ہو گئی ہے، مصنوعی زندگی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی کی، جی ہفتے کی چھٹی، گرمیوں کی چھٹیاں، ریٹائرمنٹ. اللہ نے کبھی کام سے چھٹی نہیں کروائی. سورہ جمعہ کو پڑھیے، خدا فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پوری ہو جائے روزی کی تلاش میں نکل پڑو. رسول اللہ کو خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرے میں لگ جاؤ. چھٹی کائے کی؟ سستی کائے کی؟ سستی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سستی انسان کی دین اور دنیا کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. انسان حقوق ادا نہیں کر پاتا سستی کی وجہ سے. فرمایا سستی سے بچو. اس حال میں کام کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، لازمی نہیں ہے کہ اس لیے کماؤ کہ تمہاری ضرورت ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے. دوسروں کے لیے کماؤ، اس لیے کماؤ کہ کسی دوسرے کی مدد کر سکو. تمہارے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے کماؤ کہ دوسروں کو کھلا سکو. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کی عبادتیں ہیں. اور امام علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت دیکھنا چاہیں، منا کے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے. ہشام بن عبد الملک وہاں آیا ہوا تھا، اسے بہت برا لگا. اس وقت تو وہ کچھ کہہ نہیں سکا، کر نہیں سکا. جب شام پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو میرے ہاں بھیج دو. ایسے کہہ لیں کہ ان کو گرفتار کر کے وہاں بھیجا گیا، لایا گیا. 3 دن تک اس ملعون نے اجازت نہیں دی کہ وہ دربار میں آئے، انتظار کروایا. چوتھے دن تیر اندازی کا مقابلہ کروایا اور کہا کہ ان کو بھی لے آئیے. امام باقر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ امام کو اپنی نظر میں، اپنے خام خیالی میں رسوا کرے، ذلیل کرے کہ انہیں کچھ نہیں آتا. کہتا ہے کہ آپ بھی تیر اندازی کریں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معافی رکھو. اصرار بڑھا، آپ نے ایک تیر چلایا جو تیر بے ہدف، جو محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں نا، بالکل اسی نقطے پہ لگے جہاں اسے لگنا ہے. پہلا تیر چلایا بالکل اسی جگہ پہ جا لگا. پھر امام نے دوسرا تیر چلایا جو پہلے تیر کو چیرتے ہوئے ٹارگیٹ پہ جا لگا. پھر تیسرا چلایا جو دوسرے کو چیرتے ہوئے جا کے اپنے مقصد پہ لگا. چوتھا، پانچواں، امام نے 7 یا 9 تیر چلائے. ہر بعد والا تیر پہلے تیر کو چیرتے ہوئے مقصد پہ جا لگتا. تمام لوگ حیران ہو گئے. انہیں پتا چلا کہ شجاعت ہاشمیہ کیا ہوتی ہے. یہ علی کے وارث ہیں. بڑا گراں گزرتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے دادا علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، آپ بھی خبریں دیتے رہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کیا کہتے ہو، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. رسول اللہ کی ذمہ داری بیان کرنا ہے، اور ہر چیز کا علم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن کا پورا علم امام مبین میں ہے جو ہمارے جد علی علیہ السلام ہیں. یہ چیزیں تھیں جو حاکم کے غضب کا سبب بنی، حسد بڑھا اور سبب بنا کہ وہ مدینے میں امام علیہ السلام کے لیے زہر بھیجیں، اور زہر کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے. روایات مختلف ہیں.
بعض روایت میں کس کا نام ہے، بعض میں کس کا نام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب شریک ہوں، حاکم نے کسی کو دیا، اس نے کس کو دیا، اس نے کس کو دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آتے ہیں۔ میں کہوں ہر امام اپنی جگہ پہ مظلوم ہے۔ کربلا کے مظالم بہت بڑے مظالم تھے، لیکن امام باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی۔ آپ خود کربلا میں رہے۔ جب ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ جناب سکینہ کو تماچے لگے تو امام باقر علیہ السلام بھی کم سن تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی تماچے کھائے ہوں۔ امام باقر علیہ السلام کربلا کے عینی گواہ ہیں، صرف کربلا کے ہی نہیں، شام کے عینی گواہ ہیں۔ ایک رسن میں 12 گلے جو بندھے تھے، ان میں سے ایک گلا امام باقر علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے کربلا بھی دیکھی اور اپنے والد بزرگوار زین العابدین کی 35 سالہ عزاداری بھی دیکھی کہ جب بابا کے لیے وضو کے لیے پانی لایا جاتا ہے تو روتے ہیں، کبھی بازار سے گزرنا ہوتا ہے تو روتے ہیں، کبھی کسی قصاب کے ہاں جاتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتا جس جانور پہ تو چھری چلا رہا ہے اسے پانی پلایا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مولا میں رسول اللہ کا امتی ہوں، 3 بار میں نے اسے پانی پلایا ہے۔ پھر کربلا کا رک کر کے کہتے میرے بابا آپ پہ سلام، آپ 3 دن کے پیاسے تھے، پیاسے گلے پہ چھری چلائی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے مظلوم امام زہر دی جاتی ہے۔ لیکن میں کہوں آقا آپ کو اتنی فرصت تو ہوئی، آپ نے وصیتیں کی، امام صادق علیہ السلام کو بلوایا، ان سے فرمایا کہ مجھے فلاں کپڑے میں کفن دینا جس میں میں جمعے کے دن عبادات کیا کرتا تھا، میرے سر پہ عمامہ سجانا، مجھے وہاں دفن کرنا، اپنی تمام وصیتیں کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ 800 درہم میں مخصوص کر رہا ہوں، 10 سالوں تک منا میں میرے لیے عزاداری کرنا۔ ظاہر ہے کہ منا میں جب پوری دنیا سے حاجی جمع ہوں گے، وہاں مصائب بیان کیے جائیں گے، وہاں مجلس کی جائے گی، تو سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا کن پر ظلم ہوا، کیوں ظلم ہوا۔ اس ظلم سے امام چاہتے ہیں کہ میں تو زہر سے شہید ہو گیا، لیکن میرے جد حسین ابن علی کی مصیبتیں بیان کی جاتی رہے، مجھے تو کفن ملا، ہائے میرا جد حسین جو بے کفن ہو، بے غسل دفن کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔